بسم اللہ الرحمن الرحیم اشکران سننے والے ساتھیوں السلام علیکم۔ آج میرا موضوع ہے نحوی ترکیب۔ نحو کیا ہے دیکھیں، عربی گرامر کے دو حصے ہیں، ایک حصے کو نحو کہتے ہیں اور دوسرے حصے کو صرف کہتے ہیں۔ یہ بات ان لوگوں کی سمجھ میں آئے گی جنہوں نے مدرسے میں پڑھا ہے یا مدرسے میں پڑھ رہے ہیں یا ابھی انہوں نے داخلہ لیا ہوا ہے۔ بہت سارے مدارس میں داخلے ہو چکے ہیں اور بہت سارے مدارس میں داخلے ہو رہے ہیں۔ یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچا دو جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں یا جن کے بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو آج میرا موضوع نحوی ترکیب ہے۔ نحوی ترکیب عربی گرامر کا ایک حصہ ہے۔ یہ موضوع میں نے کیوں رکھا ہے؟ یہ موضوع اس لیے رکھا ہے کہ بہت سارے مدارس میں جو اپنے آپ کو اساتذہ کہتے ہیں وہ نحو پڑھاتے ہیں، صرف پڑھاتے ہیں، عربی گرامر پڑھاتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور ہم نے یہ مشاہدہ کیا ہوا ہے بہت سارے مدارس میں اساتذہ ہوتے ہیں، وہ خود بخود جانتے ہیں، یقیناً جانتے ہوں گے، لیکن ان کو سمجھانے کا طریقہ نہیں آتا معذرت کے ساتھ، اور یہ بات سچ ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ رٹا لگا کر آ کر بچوں کے سامنے سناتے ہیں، بلکہ سمجھاتے نہیں ہیں، پڑھاتے نہیں ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو دو مثالیں دے کر پیارے طالب علم ساتھیوں آپ خود بخود سمجھ جائیں گے، یا جو ویڈیو جو استاذ جو اساتذہ جو مدارس کے ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، خدا کے لیے ایک بات ذہن میں بٹھا لو کہ جو بچہ آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آتا ہے وہ دراصل ایک بچہ نہیں ہوتا، وہ ایک بچہ دراصل پورا خاندان ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس بات کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے انصاف کیجئے طلبہ کے ساتھ، کبھی بھی ان کے ساتھ دھوکہ نہ کیجیے۔ آپ اگر رٹا لگا کر باقاعدہ جس طرح نا بچے حفظ کرتے ہیں اس طرح رٹا لگا کر، میں نے خود دیکھا ہے بہت ساروں کو رٹا لگا کر مثلا باقاعدہ سر نیچے کر کے اپنے یعنی کہ مکتب میں یا جو ہے نا کمرے میں رٹا لگا کر آ کر طالب علموں کے سامنے سناتے ہیں، بلکہ سمجھاتے نہیں ہیں، گویا کہ یہ آپ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں۔ یا ناظم ہوتا ہے مدرسے کا یا جامعہ کا، وہ بھی صحیح طریقے سے نگرانی نہیں کر رہا ہوتا ہے اپنے ماتحت اساتذہ کی۔ تو پیارے طالب علم ساتھیوں، میں آپ لوگوں کو آج دو مثالیں دے دیتا ہوں نحوی ترکیب کی۔ اگر کوئی بھی استاذ اگر یہ طریقہ اپنا رہا ہے تو گویا کہ وہ رٹا لگا کر اس نے آ کر سنا رہا ہے، سمجھا نہیں رہا۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یہ جو ترکیب ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھو میں اس کو مثال دے کر سمجھا دیتا ہوں کیسے کس طرح رٹا لگا کر آ کر سنا رہے ہوتے ہیں بلکہ سمجھا نہیں رہی ہوتے۔ مثلا کیا کرتے ہیں؟ آ کر خاموشی سے، ان کا موڈ بھی پیشانی یوں ہوتا ہے، وہ آ کر یوں کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کرتے ہیں؟ بار فجار بسم اللہ الرحمن کی ترکیب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کیسے رٹا لگاتے ہیں۔ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بار فجار اسم مضاف لفظ اللہ موصوف رحمان صفت اول، رحیم صفت ثانی، یہ دونوں صفت مل کر یہ کیا ہوا؟ لفظ اللہ مضاف ہوا، پھر یہ اسم مضاف ہوا، یہ مضاف اپنے یہ مضاف الیہ یعنی کہ لفظ اللہ موصوف اپنے دونوں صفتوں کے ساتھ مل کر یہ مضاف الیہ ہوا، مضاف الیہ یہ کیا ہوا؟ متعلق ہوا مضاف کا، اب مضاف یہ کیا ہوا؟ اسم کا، پھر بار فی جار ہے، حرف جار یہ پورا جو جملہ ہوا یہ مجرور ہوا، اور بار فی جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ متعلق ہوا اشر و فعل مقدر کے ساتھ۔ آپ لوگ سمجھ گئے؟ ارے یہ دیکھو، یہ طریقہ ہے پڑھانے کا، یہ ہے طریقہ سمجھانے کا؟ نہیں، یہ غلط طریقہ ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ کتاب لے کر اپنے سامنے یوں رکھ دیتے ہیں، کتاب لے کر اپنے سامنے یوں رکھ دیتے ہیں اور اس طرح بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ صاف پتہ چل جاتا ہے ان لوگوں نے رٹا لگایا ہوا ہے، آ کر بچوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ ترکیب سمجھانے کا طریقہ بہتر انداز یہ ہے، آ کر میں آپ لوگوں کو وائٹ بورڈ استعمال کیا کریں یا بلیک بورڈ ہے وہ استعمال کیا کریں، تو تاکہ جو بچے ہیں، بہت سارے بچے ہیں بیچارے جن کی عمر ہے 16 سال، جن کی عمر ہے 15 سال، وہ میٹرک پاس کر کے بہت سارے آ رہے یعنی کہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سارے
8ویں پاس کر کے علماء کی محبت میں آ کر انہوں نے داخلہ لیا ہوا ہے، تو لہٰذا ان کے ساتھ انصاف کیجئے۔ آئیے میں آپ لوگوں کو جو وائٹ بورڈ ہے میرے پاس وہ طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیمرے کو میں قریب کر دیتا ہوں، تو آپ لوگ خود فیصلہ کریں گے کہ یہ جو طریقہ ہے یہ بالکل 100% طریقہ ہے، میں نے بطور مثال کی پیش کی ہے، تو لہٰذا صحیح طریقہ کیا ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ جی وشکراً سننے والے اور سننے والی ساتھیوں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو بات ہے ہماری مضمون گویا کہ نحوی ترکیب کیسے سمجھایا جائے۔ تو آپ کے سامنے 2 مثالیں دے دوں گا، ایک جملہ فعلیہ انشائیہ کی اور دوسری جملہ فعلیہ ترکیب کی۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ زوم کر لیں کیمرے کو، انشاءاللہ قریب ان کے جو وائٹ بورڈ ہے آپ کے قریب آ جائے گی، آپ بہتر انداز سے سمجھ سکو گے۔ تو مقصد میرا صرف یہی ہے کہ آپ لوگ دیکھیں کہ جو آپ کو پڑھانے والا ہے وہ رٹا لگا کر سنا رہا ہے یا باقاعدہ طور پر سمجھا رہا ہے۔ اگر وہ وائٹ بورڈ استعمال نہیں کرتا تو آپ درخواست کر سکتے ہیں، عرض کر سکتے ہیں کہ استاد جی برائے مہربانی اگر ترکیب کو، نحوی ترکیب کو آپ وائٹ بورڈ یا کوئی بھی بلیک بورڈ ہوگی آپ اس کے ذریعے اس کے اوپر ہمیں سمجھائیں تاکہ ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ تو آپ لوگ اس طرح اپنے استاد سے درخواست بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہت سارے اساتذہ ہیں وہ پریشر ڈال کر، دباؤ ڈال کر، تو زبانی تو یہی کہیں گے کہ بھی آپ لوگ سمجھ گئے، لیکن اندر سے ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ طالب علم سوال نہ کریں۔ تو دیکھیں، تو یہ جار، مضاف، مضاف الیہ، یہ جو ٹاپک ہیں، عنوانات ہیں، ان کے سمجھنے کے بعد تو ترکیب ہوتی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا کرنا ہے، اس طرح یعنی کہ اس طرح سمجھانا ہے۔ یہ ہے با ہے حرف جار، تو یہ اسم، یہ ہے مضاف، تو لفظ اللہ یہ ہے موصوف، الرحمن یہ ہے صفت اول یعنی کہ پہلی صفت، الرحیم یہ ہے صفت ثانی یعنی کہ دوسری صفت لفظ اللہ موصوف کی۔ تو یہ بطور میں نے اس لیے لکھ دیا ہے تاکہ ویڈیو مختصر ہو۔ تو اب با حرف جار ہوا، اسم مضاف ہوا، لفظ اللہ یہ موصوف، رحمان اور رحیم یہ دونوں صفتیں ہوئیں لفظ اللہ کی، یعنی کہ کیا ہوا، لفظ اللہ موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مضاف الیہ۔ یہ لکھنا ٹیچر استاذ کے لیے ضروری نہیں ہے، صفتوں سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوا، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا، یعنی کہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مجرور ہوا۔ با حرف جار، با کیا ہے، حرف جار ہے، جار اپنے مجرور سے مل کر، اب یہ جو جملہ ہے پورا لفظ اللہ سے لے کر رحیم تک یہ پورا جملہ مجرور ہوا، یعنی کہ جار اپنے مجرور سے مل کر یہ اشرع فعل پوشیدہ کا متعلق ہوا، یعنی کہ با حرف جار سے آگے یہاں پر اشرع ایک لفظ ہے وہ ہے پوشیدہ جو ظاہر نہیں ہے، یہ اسی کے ساتھ متعلق ہوا۔ اشرع کے معنی ہے میں شروع کرتا ہوں، اور اشرع کے اندر ایک یعنی کہ انا ضمیر جو ضمیر ہے وہ بھی پوشیدہ ہے، یعنی کہ جار اپنے مجرور سے مل کر اشرع فعل پوشیدہ کا متعلق ہوا، اشرع فعل ہے، ضمیر انا اس کا فاعل ہے، یعنی کہ میں شروع کرتا ہوں، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ تو پیارے طالب علم ساتھیوں دیکھیں یہ طریقہ انتہائی آسان اور مزیدار ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جملہ فعلیہ انشائیہ ہے، تو لہذا اس کی مثال آپ کے سامنے میں دے چکا ہوں، اور دوسری مثال جملہ فعلیہ کی ترکیب ہے، یہ بھی مثالیں دے دیتے ہیں۔ مثلا دخل زید فی الدار، سب سے پہلے اس کا ترجمہ طالب علموں سے پوچھا جائے اور یہ کہا جائے دخلہ کی کیا معنی ہیں، زید یعنی کہ اسم ہے، فاعل ہے وغیرہ، فی الدار وغیرہ طالب علموں سے پوچھا جائے، اس کے بعد ترکیبی طالب علموں سے کرائی جائے۔ مثلا دخلہ یہ کیا ہے، فعل ہے، اور وربلی طور پر کہا جائے، مثلا
ابھی جو میرے ہاتھ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ فعل ہے. اسی طرح طالب علموں کو پیار و محبت سے بات سمجھائی جائے اور کہے کہ اور طالب علموں کو یہ بھی کہہ دو دیکھو میں لکھ رہا ہوں، یہ حرکت ڈال رہا ہوں، لکیریں ڈال رہا ہوں، یہ بھی ایک فعل ہے. تو اس طرح پیار و محبت سے صحیح طریقے سے بچوں کو طالب علموں کو بات سمجھائی جائے. دخلا یہ ہے فعل اور زیدن کیا ہے، یہ ہے فاعل یعنی کہ کرنے والا، اور فی اس کے معنی ہوتے ہیں میں، اس کی یہ کیا ہے حرف جار ہے، یہ حرف جار ہے، اور الدار یہ مجرور ہے. تو دخلہ کیا ہوا پیارے طالب علم ساتھ، تو اس طرح دخلہ کیا ہوا یقیناً بچے خود کہیں گے فعل. اب زیدن کیا ہوا بچے یہی کہیں گے فاعل. فی کیا ہے، الدار کیا ہے. اس طرح پیار و محبت سے بات سمجھائی جائے. پھر اس کے بعد یہ آگے بات بڑھا کر یہ کہا جائے جار مجرور مل کر، یعنی کہ جار مجرور مل کر یہ دخلہ فعل کے متعلق ہوا. فعل دخلہ فعل کیا ہے، یہ ہے، یہ دخلہ فعل ہے. اب دخلہ فعل کے متعلق ہوا. دخلہ یہ ہے، دخلہ فعل اپنے فاعل سے اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. یعنی کہ ایک ایسا جملہ ہے کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو زید نامی ایک لڑکا ہے وہ گھر میں داخل ہوا یا فلاں ادارے میں داخل ہوا. تو لہٰذا پیارے طالب علم ساتھیوں یقیناً اس طرح یہ جو اساتذہ ہیں، جو پڑھانے والے استاذ ہیں جامعہ کے یا کسی بھی مدرسے کے، وہ ایسے انداز سے سمجھائیں گے تو آپ کو یقیناً وہ بچے طالب علم دعائیں بھی دیں گی، اور آنے والی جو نسل ہوگی ان کی بھی خواہش ہوگی کہ میں نے جس مدرسے میں پڑھا ہے میں اپنے بچے کو فلاں مدرسے میں داخل کروں. اگر آپ رٹا لگا کر صرف سنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ بچہ پورا خاندان ہے، تو لہٰذا وہ کیسے گوارا کرے گا کہ میں اپنے بچے کو اس مدرسے میں داخل کروں. کبھی بھی گوارا نہیں کرے گا. وہ بڑے ہو کر سمجھ جائے گا کہ فلاں استاد صاف صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ رٹا لگا کر ہمیں سناتا تھا، سمجھاتا نہیں تھا. جی طالب علم ساتھیوں، یہ جو طریقہ ابھی وائٹ بورڈ کے ذریعے میں نے آپ کو سمجھایا، یقیناً آپ بہتر جانتے بھی ہیں اور آپ سمجھ لیتے ہیں یہ طریقہ بہترین ہے. آپ کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، کہیں گے کہ کیا کہیں گے کہ بھی یہاں سے چھوڑ کر جاؤ گے تو آپ برباد ہو جاؤ گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو لہٰذا اگر کوئی بھی استاذ کسی بھی بڑی جامعات سے جامعہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر کوئی بھی اس طرح اگر آپ کو سمجھا رہا ہے، یعنی کہ رٹا لگا کر جو پہلا والا طریقہ تھا جو میں نے آپ کو بطور مثال کی دی ہے، اگر اسی طریقے کے مطابق رٹا لگا کر آپ کو سنا رہا ہے تو لہٰذا آپ فوراً، اگر آپ کے ماں باپ کی خواہش ہے، آپ کے بڑوں کی خواہش ہے اسی جامعہ میں پڑھیں، اسی مدرسے میں پڑھیں، تو لہٰذا کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک درخواست لکھیں اور ناظم کے پاس مرکز میں جا کر جمع کریں کہ بھی یہ جو ہمیں پڑھا رہا ہے لہٰذا ہم اس کے پاس نہیں پڑھیں گے، اس کو بدل دیا جائے، اس کی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. تو لہٰذا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. آپ کی زندگی ہے، آپ یہاں پر پڑھنے کے لیے آئے ہو، مدرسے میں داخلے میں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آئے ہو، حدیث کو سمجھنے کے لیے آئے ہو، تو لہٰذا کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر آپ کے ماں باپ نہیں مانیں گے تو لہٰذا یہ جو ویڈیو ہے اس کو دکھا دیں، یا جو ماں باپ ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، کوئی عزیز و اقارب رشتہ دار اگر آپ کا پڑھ رہا ہے مدرسے میں تو لہٰذا دلی خواہش ہے، درد مندانہ عرض ہے ہماری طرف سے، وش قرآن کی طرف سے، لہٰذا اس ویڈیو کو دکھا دو اس طالب علم کو، یا آپ کا کوئی عزیز جاننے والا پڑھ رہا ہے یا اس کے کوئی بیٹا پڑھ رہا ہے، تو ماں باپ کو یہ جو ویڈیو ہے میرا اس کو دکھا دو. تو لہٰذا اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو بات تو سچ ہے. تو ایک ہے خلاصہ کلام کیا ہوا، خلاصہ کلام یہی ہوا، رٹھا لگا کر سمجھانا، اور ان کے سمجھانا نہیں کیا کہتے ہیں سنانا، سنانے میں اور سمجھانے میں بہت بڑا فرق ہے. تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ رٹا لگا کر سنانے کو بھی سمجھو اور سمجھانے کا جو طریقہ ہے وہ بھی سمجھو. تو میری طرف سے السلام علیکم.